نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے دوستو، دوست اتنی عزت اور پیار سے میرا ذکر کر رہے تھے، مگر حقیقت میں شہزادہ تو نہیں، کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں کے غلاموں میں میرا نام آ جائے۔ میرے لیے اس سے بڑی شہزادگی کوئی نہیں ہوگی کہ اگر میرے پیر کے غلاموں میں میرا نام سب سے اوپر ہو۔ تو میرے دوستو، گفتگو کرنا اور اتنے محترم پیارے لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت میں کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور خود سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں ہم اللہ کی ذات سے؟ سوچیں، اگر ڈرتے ہیں تو آج ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جس نے کسی کا دل دکھایا ہو؟ آج ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کسی انسان کا حق کھا کر یہاں پر پہنچا ہو؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے کسی نے معافی مانگی ہو اور اس نے اس کو معاف نہ کیا ہو؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جس سے کسی نے محبت مانگی اور اس نے اس کو محبت نہیں دی ہو؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اپنے والدین کا دل دکھا کر یہاں پہ آیا ہو؟ میرے دوستو، ہاں، اگر آپ سب کے پاس، میرے پاس اس کا جواب ہے تو پھر ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ مگر فکر کرنے کی بات نہیں ہے، فکر کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا کہ مجھ سے ڈرو اور میرے صادق جو سچے میرے دوست ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ ایک کام تو کر لیا آپ نے نا، خدا کے جو سچے ہیں، جو ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ سے منسوب اس محفل میں آج آپ پہنچے، ایک کام آپ نے کیا ہے۔ اس کام میں تو ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم واقعی خدا سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، یہ بہت آگے کی بات ہے، اس طرف میں آؤں گا، مگر ہمارا راستہ سمت وہی ہے، ہمارا سفر اسی طرف ہے، اس کی گواہی یہ محفل دے رہی ہے۔ ہم اور میرے جیسا ایک ناقص اور کمزور بندہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، یہ اس کے لیے بڑے، اس کی حیثیت اور اس کی علم، اس کے فہم، اس کی سمجھ سے بہت بلند بات ہے۔ اس کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی ہم اندر بیٹھے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا، کیا پتا بادل آ جائے اور بارش ہونا شروع ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کے علم کی حیثیت یہ ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے کہ میرے دوستوں کی صحبت اختیار کرو، جو سچے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا سے ڈرنا جانتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہے، کیونکہ ان کے روح نے خدا کی محبت کو محسوس کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی صحبت خدا کے خوف سے خالی نہیں ہوتی، ان کی گفتگو اللہ کے ڈر سے خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ میرے سچوں کی صحبت اختیار کرو گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے، ان کے ہمنوا ہوگے، ان کا ذکر کرو گے، ان کی تعریف کرو گے، تو میری رحمت تمہارے دل میں میرا خوف بیدار کر دے گی۔ اور جب خدا کا خوف، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے، ہاں، تو آپ سوچیں نا، تو کیا اس کی
معراج اور بلندی کیا ہوگی اس کی. آج ہم کتنے نعرے مارتے ہیں, عشق کی دعویٰ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. اس وقت تو بڑا ایک ماحول بن جاتا ہے. یہ عام سی بات ہے. ماحول بنانا, کسی محفل میں ایک ماحول جما دینا, سیاستدان بڑی بخوبی اپنی محفلوں میں کرتے ہیں, گانے بجانے والے بخوبی اپنی محفلوں میں کرتے ہیں. ہر محفل کی ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. کسی نعرے کا یا کسی دعوے کا ایک تاثر ایک محفل میں پیدا کر دینا, یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ اپنے دل سے بھی نعرہ لگا رہا ہے. ہاں, اس کی حلق سے آواز بڑی بہترین آ رہی ہے, بڑے خوبصورت سے, قرأت سے, طریقے سے, جوش سے, ولولے سے. پتہ کب لگے گا؟ کب پتہ لگے گا یہ پتہ ہے نا مجھے. پتہ تب لگے گا جب اس کا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, گفتگو کرنا, اس کے معمولات میں, اس کے گھر میں, اس کے رویے میں, اس کے کردار میں وہ ساری چیزیں پہلے سے نظر آ جائیں کہ نعرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. وہ سچا نعرہ ہے بھائی. وہ کیسا نعرہ جس میں صرف آواز شامل ہو, جس میں کردار ہی نہیں ہو, جس میں محبت کا احساس ہی نہیں ہو. تو میرے دوستو, میں تو ایک بڑا عام ناقصہ بندہ ہوں. مجھ سے گفتگو میں بڑی کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, اور اگر میں کوئی ایسی بات کر جاؤں جو میری کم علمی کی وجہ سے ہو تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا. تو میرے دوستو, خدا کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری کیوں ہے؟ جس طرح مولانا رومی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک کشتی تھی, وہ دریا میں تیرتی ہوئی جا رہی تھی, اور اس پہ بہت سے لوگ سوار تھے, اور بڑے روانی کے ساتھ کبھی موجیں آ رہی ہیں, کبھی ہوا چل رہی ہے, کبھی ہوا بند ہو جاتی ہے, کبھی ملا اس کا چپو چلاتا ہے, کبھی نہیں چلاتا. مگر وہ ایک بڑی نفاست, حسن, خوبصورتی کے ساتھ محو سفر ہے. اس کے اوپر جتنے بھی لوگ سوار ہیں وہ اس پانی کی خوبصورتی کا, خدا کے پیدا کی ہوئی اس کائنات کے نظاروں کا, جلووں کا بڑا لطف لیتے ہوئے اس کشتی میں سواری کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور ادھر ہی اس کشتی کے ساتھ ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ہے, وہ ہچکچولے کھا رہا ہے. ہوا آتی ہے تو وہ تیز ہو جاتا ہے, بند ہوتی ہے تو رک جاتا ہے, موج آتی ہے تو اوپر چلا جاتا ہے, پھر نیچے چلا جاتا ہے. اور وہ یہ لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ کشتی کو دیکھ رہا تھا. جب وہ کشتی کے قریب پہنچا تو وہ گفتگو, مولانا رومی فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے جو کامل بندے ہیں ان کی جو گفتگو کرنے کا, ان کے سمجھانے کا طریقہ ایک بہترین اور ہمارے عقل اور فہم کے حساب سے ہوتا ہے تاکہ ہمیں باتیں سمجھ میں آ جائیں. وہ لکڑی اس کشتی سے گفتگو کرتی ہے, اس کو کہتی ہے کہ تو بھی لکڑی, میں بھی لکڑی, تو کیسے تیرتی جا رہی ہے؟ تیرے اوپر اتنے لوگ سوار ہیں, تو اپنے لیے بھی محفوظ اور تحفظ کا باعث ہے, اور اتنے لوگوں کو بھی تو نے حفاظت اور تحفظ کے ساتھ ان کی منزل کی طرف روا دوا ہے. اور دوسری میں ہوں, کبھی پانی میں ڈوب جاتی ہوں, کبھی اوپر چلی جاتی ہوں, کبھی ہوا آتی ہے تو تیز ہو جاتی ہوں, کبھی رک جاتی ہوں. میں فرق کیا ہے؟ تو کشتی اس کو کہتی ہے کہ فرق صرف ایک ہی ہے کہ مجھے ایک استاد کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. ایک استاد نے مجھے, میں بھی لکڑی تھی, اس نے آری لے کر مجھے اس درخت سے کاٹا, بڑی تکلیف ہوئی, میں نے صبر کیا. پھر اس نے مجھے چیرا لگایا, بہت تکلیف ہوئی, برداشت نہیں ہو رہا تھا, میں نے صبر کیا. پھر اس نے رندا چلایا میرے اوپر, میری کھال کو ادھیڑا, بڑی تکلیف ہوئی, میں نے صبر کیا. پھر اس نے مجھ میں کیل لگائے, اور یہ شکل مجھے اس نے جب دی تو میں وہ لکڑی اس قابل ہو گئی کہ میں خود کے حفاظت کا بھی سامان بن گئی, اور اتنے جتنے بھی لوگ میرے اوپر سوار ہیں ان کی حفاظت کا بھی سامان بن گئی.
تو میرے دوستو جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے کردار، اخلاق اور رویوں کو اسی طریقے سے نکھارتے ہیں. وہی خوبصورتی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہی احساس اور کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، جو آپ نے صحابہ اکرام کے اندر پیدا کی. وہی عرب تھے نا، وہ یثرب بیماری کا علاقہ پہچانا جاتا تھا. آپ صبح قربان جائیں آپ کی ذات پر. ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم ان کی ذات پر قربان جائیں. وہ کہاں آپ کی ذات اور کہاں ہم جیسے، کہاں ان کی عظمتیں، کہاں ان کی بلندیاں، کہاں ان کا مقام، کہاں ان کا رتبہ. اور ہم تو بھائی ہم تو کسی لیکھے میں ہی نہیں آتے. تو آپ کو جو چیزیں پسند تھی، آپ نے جو پسند فرمایا ایک مسلمان کے لیے، ایک کامل مسلمان کے لیے، کامل انسان کے لیے، وہ اس کا کردار تھا، عملی کردار. اس دنیا میں وہ صرف مسجد کا مسلمان نہیں تھا، وہ صرف مدرسے کا مسلمان نہیں تھا، وہ جبے، پگڑی، گفتگو، بڑی سریلی آواز کا مسلمان نہیں تھا. وہ ایسا مسلمان تھا جب وہ مسجد سے بھی نکلتا تھا تو اس کا کردار وہی تھا جو مسجد کے اندر اس کا کردار تھا. جب وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا، اس کے دوستوں میں اور اس کے دشمنوں میں اس کے رویے کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. یہ ثابت ہے نا میرے دوستو، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی سے یہ ثابت ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے، آپ نے مجبور کیا ان کو کہ وہ آپ کی محبت کے سامنے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی. وہ مجبور ہو گئے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کے سامنے. جیسے بھی وہ گفتگو کرتے تھے مگر کہتے تھے آپ ہیں سچے، کہتے تھے ہمیں پتا ہے یہ سچے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ سچے ہیں، مگر ہم مجبور ہیں. ان کی توفیق ہی اتنی تھی، ان کی حیثیت ہی اتنی تھی، مگر آپ کا کردار اور آپ کا مقام اور آپ کا رتبہ ایسا تھا کہ بعض اوقات آپ کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. دیکھنے والا پہچان لیتا تھا کہ یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے، یہ خدا کا رسول ہے. اگر خدا کی رضا کسی کے ساتھ ہے تو یہ ہمارے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو جو خدا کے دوست ہیں، جو میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائی ہیں، یہ آج ساری رونقیں انہی کے دم سے ہیں میرے دوستو. جو اپنے پیر کے ساتھ، جو اپنے شیخ کے ساتھ، جو اللہ باز شریف کے ساتھ اپنی وابستگی مضبوط رکھے گا، اپنی دل سے محسوس کرے گا. شاہ صاحب تو بتا کے گئے نا آپ کو راستہ، دکھا کے گئے آپ کو اپنا یہ راستہ. وہ تو کامیاب ہو کر گئے، وہ عشق میں اور وفا کے میدان میں کامیاب ہو کر آپ کو دکھا کر گئے کہ اگر حقیقی محمدی طریقے پر چل کے اس دنیا اور دین میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. ان کے فرمودات، ان کے بیانات، ان کے احکامات کو غور سے سننا ہے. میرے پیر و حضور قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے دینی اور دنیاوی عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ ہم دین کے لیے تو بڑے اچھے علامہ بنے ہوئے ہیں مگر ہم اپنے کاروبار میں 2 نمبریاں کر رہے ہیں، چینی چھپا کے رکھتے ہیں، فرٹیلائزر، یہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ چھپا کے رکھتے ہیں کہ ان کی قیمت بڑھے تو ہم مارکیٹ میں بیچیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں. پھر خود کو تسلی دینے کے لیے ایک عمرہ، پھر دوسرا عمرہ، پھر تیسرا عمرہ. آپ کو کیا لگتا ہے اور ہمیں کہ خدا کوئی سیٹ ہے جو اس کو ہمارے عمروں کی ضرورت ہے؟ ہم اس کی مخلوق کا حق ماریں گے، ان پر ظلم کریں گے، ان کا جینا حرام کریں گے اور عمرہ کر کے آئیں گے تو ہم نے سب کچھ ٹھیک کر لیا. اس لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم خدا سے ڈرتے؟ یہ ہمیں میرے دوستوں دیکھنا چاہیے. آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ خدا کی ذات کوئی آپ اور میرے جیسی ہے، معاذ اللہ.
کیونکہ ہم تو لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں نا، فریب بناتے ہیں نا لوگوں کے سامنے ہم، اور پھر جیسا ہم نے لوگوں کے سامنے ایک اپنا فریبی رخ بنایا ہوتا ہے، معاذ اللہ خدا کے سامنے بھی ہم ایسا رخ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم دین اور دنیاوی اپنے معمولات میں تضاد رکھے ہوئے ہیں، منافق بنے ہوئے ہیں، منافقت کرتے ہیں، لوگوں پر قہر بن کے کڑکتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ظلم کرنا کسی کو لاٹھی سے مارنا ہے، کسی کو تکلیف دینا ہے، جب اس پہ سوئی چبونا ہو۔ میرے دوستوں، کسی کا دل دکھانا، بیٹھا ہوا تھا اور وہ گفتگو کر رہا تھا، جیسی اس کی حیثیت تھی، جیسی اس کی سمجھ تھی، اب صحیح غلط یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے رب تو کہاں ہے، تو اتنے جہانوں کو چلاتا ہے، اتنی تیری کائنات ہے، اس میں انسان ہے، پرندے ہیں، جانور ہیں، کوئی تجھے مانتا ہے، کوئی تجھے نہیں مانتا، تو سب پر رحم کی نظر پھیرتا ہے، کتنا تیرا مشکل کام ہے، تو کتنا تھک گیا ہوگا۔ اے میرے رب، اگر تو مل جائے نا، تو اتنا تھک گیا ہے تو میں تجھے دباؤں، تیرے بال بڑے ہو گئے ہوں گے، میں تیرے بالوں میں کنگھی پھیروں، اور تجھے بھوک لگی ہوگی۔ وہ یہ گفتگو کر رہا تھا جیسی اس کی سمجھ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بے وقوف، کیا گفتگو کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، خدا ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرواتا ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بالکل بجا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جذباتی تھے، ان کے غصے کے واقعات آپ نے قرآن میں بھی پڑھے ہیں، آپ نے اس کو اتنا ڈانٹا اور ڈرایا کہ اس نے چیخ ماری اور وہ بھاگ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر پہنچے اور خدا کے ساتھ ہم کلام ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے پیارے، ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا کہ آپ ان کو ہمارے قریب کریں جو ہم سے دور ہیں، نہ کہ جو میرے قریب ہیں ان کو ہم سے دور کریں۔ تو میرے دوستو، خود اپنے آپ پر نظر ڈالنی چاہیے، اپنے دل میں جھانکنا چاہیے، اپنے روح میں جھانکنا چاہیے، اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر ہونی چاہیے، اور پھر انشاءاللہ جب اپنی کمی کوتاہیوں پر نظر ہوگی تو پھر کسی گفتگو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ چیزیں کب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ جب ایک مرد کامل، مرد کلندر کی صحبت میسر ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسی محفلیں ہمیں میسر ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد کا فیوز و برکات، ان کا فیضان، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں، ان کی توجہات ہمارے مشائخ کرام کے وسیلے سے ہمیں مل رہی ہیں۔ تو ایسی محفلیں اللہ تبارک و تعالی تا دیر تا قیامت سلامت شاد و آباد رکھے، اور جو میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں کے آستانے ہیں، جو ان کی خانقاہیں ہیں، جو ان سے منسوب خانقاہیں ہیں، انشاءاللہ ان میں سے کبھی ایسی چیزیں بلندی نہیں ہوئی جس نے انسانیت کو تکلیف میں ڈالا ہو، جس نے مسلمانوں کے اندر کشمکش پیدا کی ہو۔ ہاں، اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ ذکر اللہ بلند ہوا، کئی اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ عشق محمدی بلند ہوا، اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ محبت کا پیغام بلند ہوا، اگر کوئی چیز بلند ہوئی ہے تو وہ صبر کی تلقین بلند ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے مرشد کی بیانات، ان کے فرمودات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے شیخ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ عارف شاہ صاحب اور ان کے بھائی اپنے پیر و مرشد کے پیغام کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ عارف شاہ صاحب کی خدمتیں اس جماعت کے لیے اپنے شیخ کی پیغام پر لبیک کہہ کر اس پیغام کو آگے لے کر چلنے کے لیے قابل تحسین ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عارف شاہ صاحب کو یہ محبت، یہ استقامت، یہ شوق، یہ جوش، یہ جذبہ ہمیشہ اسی طرح بلند رکھے جس طرح ان کے والد گرامی کے دل میں ہمیشہ بلند تھا۔ وہی محبت، وہی پیار اپنے شیخ سے جو ان کے والد محترم ہمارے پیارے جناب اسماعیل شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے محسوس کیا، وہ آج ہم کو ان کے ساتھ بھی محسوس ہوتا ہے۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عارف شاہ صاحب پر بھی وہی نظر رکھے جو ان کے ہمارے مرشد کی وہی ان پہ نظر رکھے جو ان کے والد محترم پر نظر، اور انشاءاللہ اس کا ذریعہ ایک ہی ہے، وہ فنا فی شیخ ہے، اپنے شیخ کی ذات میں فنایت ہے۔ اگر کچھ نظر آئے تو شیخ کی رضا نظر آئے، اگر کچھ طلب ہو تو شیخ کی رضا کی طلب ہو، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا نا، اللہ نے کیوں کہا ہے کہ میرے سچے دوستوں کے ساتھ رہو؟ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ان کے دل میں میرا خوف ہے، اور ہم شیخ کی رضا کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ خدا کی رضا ان کے ساتھ، یہ راستہ ہے، اسی پر چل کر ہم خدا کے حضور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو تبلیغ کا کام، طریقت کا کام اسی طرح جاری و ساری رہنا چاہیے۔ یہ محبت کا پیغام ہے، انشاءاللہ اس کو کسی فرد کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیر کی جماعت میں میرے جیسے ہزاروں لاکھوں پھرتے ہیں، میرے پیر کی تبلیغ کو، اس کام کی تجوید کو کسی فرد کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کے حکم سے چلتا ہے، یہ آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے چلتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے بھی تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی پریشانی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، اپنی رسوائی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، اس کے سوائے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کچھ پانے کا سامان اکٹھا کرنا ہے تو اپنے پیر کے نام کو بلند کرے، آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بلند کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں، خیر اور برکت کا باعث بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے میرے پروردگار ہم سب کے لیے خیر اور آسانیاں فرما، برکتیں اور رحمت عطا فرما۔ میرے پروردگار تیرے فضل کی وسعت کو تو ہی جانتا ہے، ہم تو اپنی کوتاہیوں کو بھی نہیں پرکھ سکتے، ہم تو اپنی خامیوں کو بھی نہیں پرکھ سکتے میرے مولا، مگر تو سب جانتا ہے۔ تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے شاد اور آباد فرما۔ اے میرے پروردگار جتنے بھی یہاں پر آج ہم سب جمع ہوئے ہیں، ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم تیری رضا حاصل کر سکیں، اور تیری رضا کی خاطر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میرے پروردگار یہ محفلیں میرے پیر کے صدقے میں آباد ہیں، ان کی توجہ سے آباد ہے۔ میرے پروردگار ہمارے پیر و مرشد کو خضری حیاتی عطا فرما، ان کے فیوز و برکات میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ جو میرے دوست، میرے احباب، میرے پیارے یہاں پر آئے جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات دلا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، خیر اور برکت عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، ہمارے کاروبار میں، دین میں، گھر میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ میرے پروردگار تیری رضا سے زیادہ مقصود ہمیں کوئی چیز نہیں ہے، اگر کوئی چیز ہمارے دلوں میں غیر ہے تو اس کو تو اپنے فضل سے نکال دے، اور اس غیر سے اگر ہمیں نجات ملی ہے تو تیرے سچے عاشق ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم کی صحبت میں ملی ہے۔ میرے پروردگار ایسی محفلوں میں بیٹھ کر تیری سچی رضا اور محبت حاصل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ آخر میں ذکر قلبی کا طریقہ ہے، یہاں بائیں جانب ہمیشہ دل میں یہ خیال رکھیں، گفتگو باتیں ہوتی رہے، کام کاج ہوتا رہے۔ حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کی طرف اور دل یار کی طرف۔ تو دل میں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ ہمارے سندھ کے بزرگ ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ستا اوہی سہن، ستا اوہی سہن نندر عبادت جنجی۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا دیکھیں نا، اللہ کے ولیوں کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں کیا نہیں وہ خوبصورت سوتے ہوئے لگتے ہیں، وہ میرے دوست کتنے سوتے ہوئے بھی خوبصورت لگتے ہیں جن کی نیندیں بھی عبادت ہیں۔ اب نیند عبادت کیسے بنے گی؟ وہ اللہ کے ذکر سے عبادت بنے گی، کیونکہ جب دل اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تو دل کبھی بھی بند نہیں ہوتا، دل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی محبت ہوئی ہو، جس طرح شیخ کی ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یا اپنے والدین کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ،
تو جب آپ صبح کو بیدار